چیزوں کا مالک ہے اور دوسرے کے در پہ جا کر کے سجدہ کریں گے، دوسرے کے در پہ جا کر کے نظر و نیاز کریں گے، دوسرے کے در پر جا کر اپنی منتیں مانگیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم ناظرین، میرے دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے پارٹ میں ہم لوگوں نے یہ سنا کہ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں، رب کا کیا مطلب ہوتا ہے اور رب کا کیا حق ہے، رب کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے سن لیا۔ اب ہم توحید کی دوسرا حصہ جو ہے جس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ توحید کے معنی ہوتا ہے ایک، اور الوہیت کے معنی ہوتا ہے الہ، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کل عمل ما یحبہ اللہ ویرضاہ فہو العبادہ، ہر وہ عمل جس کو اللہ پسند کرے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ صرف 5 وقت اللہ کے در پہ سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، 1 مہینہ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، بیت اللہ کا حج کر لینا عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام عبادت ہے جس کو اللہ پسند کرے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ سب عبادت کے اندر آتا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے ہنسی خوشی سے ملتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھ کر کے ملتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ کسی کمزور کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس طریقے سے بے شمار عمل جس کو اللہ پسند کرے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب عبادت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں میں جو آپ کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، غیر اللہ کو آپ نے داخل کر لیا، وہ آپ کو شرک تک لے جائے گا، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ اب ایک اللہ کی عبادت ہمیں کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے، اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ایک سوال ہے۔ کوئی بھی جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جس نے چاند کو، سورج کو، پتھر کو، سمندر کو، جانور کو، شجر کو، حجر کو، چوہے کو، بندر کو، سور کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو وہ تو اپنا دیوی دیوتا سمجھ کر کے پوجا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پوچھے کہ ہم ایک اللہ کو کیوں مانیں، تو ہم قرآن سے اس کو یہ دلیل دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ اور 21 اور 22 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ دنیا کے لوگوں، تم سب اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے، اور جب میں سب چیز کا مالک ہوں تو میں ہی حق رکھتا ہوں کہ میری عبادت کی جائے۔ آپ اس کو اپنے دماغ سے یوں سوچو کہ آپ اپنے بیوی بچے کے مالک ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے سارے انتظام کرتے ہیں، کہاں کلکتہ، چنئی اور امریکہ، لندن، کہاں سے آپ انکم کر کے لاتے ہیں اپنے بیوی بچے کو خوش رکھنے کے لیے۔ آپ نے بیوی کے لیے گھر بنایا، آپ بیوی کے لیے کپڑا خریدے، آپ بیوی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، آپ سب کچھ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بیوی آپ کی بات مانے بغیر کسی دوسرے کی بات مانے، آپ کو خوش رکھے بغیر کسی دوسرے مرد کو خوش رکھے، کیا آپ اس سے راضی ہوں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ میری فرما بردار بیوی ہے؟ بالکل نہیں، آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں آپ ناپسند کرتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں سارا انتظام کرتا ہوں اس کے لیے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طریقے سے میرا پروردگار عالم ہماری زندگی کے ساری زندگی کے معاملات کا مالک ہے۔ تو جب ہمارا رب ساری چیزوں کا مالک ہے اور دوسرے کے در پہ جا کر کے سجدہ کریں گے
دوسرے کے در پہ جا کر کے نظر و نیاز کریں گے، دوسرے کے در پر جا کر اپنی منتیں مانگیں گے، تو بتاؤ میرا رب کیسے اس کو قبول کرے گا؟ اللہ کو برداشت ہوگا؟ اللہ کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب میری عبادت کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ جہنم کے آگ سے بچ جاؤ، عذاب قبر سے بچ جاؤ، حرام خوری سے بچ جاؤ، گنہگاری سے بچ جاؤ، شیطان کے جال سے بچ جاؤ۔ جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو شیطان کے جال سے تم بچ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور بھی یاد دلایا کہ میری عبادت کیوں کرو۔ اللہ نے اور باتیں بھی یاد دلائی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ یہ زمین اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بچھونے کی طرح سے فرش بنا دیا ہے۔ ذرا سا غور کرو میرے بھائیو، اللہ نے ایک نعمت کو یاد دلایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح فرش بنا دیا۔ اگر میں چاہتا تو یہ زمین کو میں اس طرح سے اٹھا کے رکھ دیتا، پھر نہ تو تم اس میں سو سکتے تھے، نہ راستہ بنا سکتے تھے، نہ چل پھر سکتے تھے، نہ اس میں کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، اور نہ کوئی تمہارا دنیا کا کام ہو سکتا۔ اس لیے میں نے اس کو ایسا رکھا کہ میرے بندے اس کے اندر چلے پھرے، میرے رزق کو کمائیں، کھیتی باڑی کریں اور اسی میں آرام کی زندگی گزاریں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا۔ اور کیا؟ والسماء بناء، اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی برسایا، اپنی رحمت کو برسایا۔ وانزل من والسماء بناء، اللہ رب العالمین نے آسمان کو چھت بنایا۔ بنا چھت کو کہتے ہیں، آسمان کو ہمارے لیے اللہ نے چھت بنایا۔ اس چھت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین، جس طرح ہم چھت لگا کر کے پنکھا لگاتے ہیں، اس میں لائٹ فٹنگ کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں چھت سے ہم اور بہت ساری مصیبتوں سے بچتے ہیں، اسی طرح اللہ نے آسمان کو چھت بنایا اور اس میں لائٹ کا سسٹم ایسا لگا دیا۔ اللہ نے ایک ہی بلب ایسا چمکایا کہ ساری دنیا کو چمکا رہا ہے۔ ہماری پاور اتنی ہے کہ ہم ایک بلب لگا کر کے ایک روم کو چمکاتے ہیں۔ میرا پروردگار عالم تو وہ ہے، میرا معبود تو وہ ہے جس نے ایک بلب لگا کر کے ساری دنیا کو چمکا رکھا ہے، جس سے کروڑوں کروڑ مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے میرے بندو، معبود تنہا میں ہوں، میری عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ تنہا میری عبادت کرو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے پھل فروٹ اور اناج اگائے جس کو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا جس کو تم کھاتے ہو، جس کو تم کھاتے ہو، میں پانی برساتا ہوں، پھر پانی کے ذریعے سے زمین، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس زمین سے گیہوں ہے، سرسوں ہے، مٹر ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، مختلف چیزوں کے اناج اور گلے اگتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو اور آرام کی زندگی گزارتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم جانتے ہو کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا میں تنہا ہوں، میں نے اس میں کسی کو شریک نہیں بنایا، نہ تو کسی پیر کو، نہ تو کسی ولی کو، نہ تو کسی حاجی کو، نہ کسی دیوی دیوتا کو، اور نہ چاند نہ سورج کو، نہ دریا کو نہ سمندر کو، نہ کسی شیطان کو، نہ کسی فرشتے کو، میں نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا، اس لیے تم سب بھی میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں، کسی درگاہ میں چادر چڑھانے کے لیے نہیں، کسی دیوی دیوتا کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں، صرف میرے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے۔
اور کیوں؟ اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اے بندے، میں نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو جب دنیا کی ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا تو میرا بھی تو حق ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں تنہا ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی کو کہتے ہیں توحید الوہیت، اسی کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت۔ اگر آپ نے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کہیں جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے اپنا نظر و نیاز کیا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کہیں اگر آپ نے کھسیا اور مرغا چڑھایا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے اگر آپ نے ایک مکھی بھی مار کر کے چڑھا دیا، وہ بھی شرک کہلاتا ہے، اور آپ نے اللہ کے ساتھ غداری کیا، اس لیے اللہ رب العالمین آپ کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں توحید الوہیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔